عزیز ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی پڑھائی بہتر چل رہی ہوگی۔ یہ ویڈیو بالخصوص نارتھ بنگال یونیورسٹی کے ماتحت اسلام پور کالج کے طالب علموں کے لیے ہے، خاص طور سے وہ طالب علم جو 4th سیمسٹر اور 2nd سیمسٹر میں ہے۔ اسلام پور کالج میں ابھی اسائنمنٹ کا دورہ ہے۔ طالب علم پریشان ہیں کہ مواد کہاں سے لایا جائے، اسائنمنٹ کس طرح سے بنایا جائے، لہٰذا میں مسلسل اسائنمنٹ کے حوالے سے، ایگزام کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو، آپ کو آسانی ہو۔ یہ ویڈیو بھی اسی کڑی کا ایک حصہ ہے۔ یہ ویڈیو 4th سیمسٹر کے طالب علم کا جو اسائنمنٹ ہے CC10 پیپر CC10 میں جو موضوع ہے کہ افسانہ کی تعریف کرتے ہوئے اس کی آغاز و ارتقاء کو بیان کرنا ہے، اور 2nd سیمسٹر میں جو طالب علم ہے ان کا AECC1 جو کہ 2 لکھا ہوا ہے۔ یہ ٹائپنگ میں پریشانی، آپ سب گھبرائیں مت، AECC1 یا 2 جو بھی ہے، تو اس میں بھی یہی موضوع ہے کہ افسانے کی تعریف کرتے ہوئے اس کے آغاز و ارتقاء کو بیان کرنا ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے افسانے کی تعریف اور آغاز و ارتقاء، یہ آپ کے اسائنمنٹ کا حل ہے، جواب ہے۔ تو یہ ویڈیو 2nd سیمسٹر اور 4th سیمسٹر دونوں کے لیے ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے لیے لکھنے کا وقت بہت کم ہے، اس لیے میں سرسری طور پر بس یہ ویڈیو آپ کے آسانی کے لیے، آپ کو مدد کرنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ اس میں تفصیلی بحث نہیں کی جائے گی، بس سرسری طور پر میں پڑھ دوں گا۔ ابھی وقت 12 بج رہا ہے اور میں آپ کے لیے ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ سب پریشان ہیں اور آپ کی پریشانی میری پریشانی ہے۔ بہرحال جب اس حوالے سے دوسرا ویڈیو بنایا جائے گا تب تفصیلی بحث کیا جائے گا۔ بہرحال آپ اس پر ہی قناعت کریں۔ اگر آپ ایگزام کے حوالے سے اب بھی کنفیوژن میں ہیں تو ڈسکرپشن میں ایگزام کے حوالے کا لنک ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو کوئی پیپر اب بھی رہ گیا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی نشست کا۔ سب سے پہلے آپ تعریف پیش کریں گے، تعریف لکھ دیں گے، اس کے بعد افسانہ نثری ادب کی ایک شاخ ہے، اس کی تعریف مختلف نقادوں نے مختلف ڈھنگ سے کی ہے۔ مثلا کسی نے کہا ہے کہ یہ ایک ایسے واقعے کا بیان ہے، یہاں پہ بیان ہے جس کے پڑھنے میں آدھ گھنٹے سے لے کر 2 گھنٹے تک کا وقت لگے۔ کسی نے اسے ایک تخیلی بیانیہ قرار دیا ہے جس میں واقعات کو اس طرح ترتیب دیا جائے کہ وحدت تاثر کی ایک ناقابل فراموش فضا قائم ہو جائے۔ الغرض مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک صنف کی حیثیت سے افسانہ سے مراد وہ کہانی ہے جو مختصر ہو۔ ظاہر سی بات ہے، آپ افسانہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جو افسانوی ادب میں ہم دیکھتے ہیں وہ داستان ہے، کافی طویل، اور واقعات بھی جانتے ہیں آپ کہ وہاں مافوق الفطرت اور عقل کو حیران کرنے والے واقعات ہوتے ہیں، کردار ہوتے ہیں۔ پھر ناول کا زمانہ آیا جو کہ اس سے مختصر تھا، اور اس میں جو واقعات تھے، جو موضوعات تھے وہ حقیقی، اور پھر افسانہ کا وقت آتا ہے، اسے مختصر افسانہ بھی کہیں گے۔ تو اس میں جو ہے اور زیادہ حقیقت کو پیش کیا گیا، اور مختصر، بہت زیادہ مختصر کہ آپ ایک ہی نشست میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ناول کی طرح افسانہ بھی زندگی کی حقیقتوں کا بیان ہوتا ہے، لیکن ناول اور افسانے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ افسانہ میں زندگی کے گوناگون پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے کسی کردار کی پوری زندگی کا خاکہ پیش کیا جاتا ہے، لیکن افسانہ میں پوری زندگی کے بجائے کسی ایک پہلو کا تجزیہ کر کے اس کا خلاصہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ افسانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں مافوق الفطرت عناصر کا گزر نہ ہو، یعنی داستان میں جو مافوق الفطرت عناصر ہوتے ہیں جس سے عقل جو ہے حیران ہو جایا کرتے ہیں، تو ایسے واقعات، ایسے کردار نہ ہو، یہ افسانہ کے لیے ضروری ہے۔ پلاٹ، کردار، مکالمہ، عروج اور انداز بیان افسانے کے مخصوص اجزائے ترکیبی ہیں۔ انہی عناصر سے مل کر ایک افسانہ مکمل ہوتا ہے۔ افسانہ کے بھی وہی اجزائے ترکیبی ہیں جو کہ ناول کے ہیں، اور ان سے مل کر کے ناول وجود میں آتا ہے۔ تو یہ افسانے کی تعریف ہے۔ اب جو ہے آپ اس کے آغاز و ارتقاء کو لکھیں گے کہ اس کا آغاز و ارتقاء کس طرح ہوا۔
تو 20ویں صدی کی ابتدائی دہائی یا پہلی دہائی کی اس اعتبار سے اہمیت ہے، یہاں اہمیت ہونا چاہیے، مس ٹائپ ہو گیا ہے، اس اعتبار سے اہمیت ہے کہ ہندوستانی زبانوں کا تعلق مغربی ادب سے براہ راست پیدا ہوتے ہیں اور مختلف ادبی اصناف کے نمونوں تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ اسی زمانے میں مختصر افسانے سے ملتی جلتی نثر کی ایک خاص صنف جسے انشائیہ کہتے ہیں ہمارے سامنے آتی ہے۔ ان انشائیوں میں ایسے مضامین بھی شامل ہیں جن میں زندگی کے مسائل پر فلسفیانہ انداز سے گفتگو کی ہے۔ ان مضامین میں طنز کا استعمال عام ہے۔ محمد حسین آزاد نے نیرنگ خیال میں تمثیلی رنگ کے افسانے بھی لکھے تھے۔ سلطان حیدر جوش اور سجاد حیدر یلدرم نے بھی افسانے لکھے، مگر ان کی تحریروں کو افسانے کا نام نہیں دے سکتے۔ مجموعی طور پر مختصر طور پر افسانے کے جو فنی لوازم ہوتے ہیں ان میں نظر نہیں آتے۔ ابتدائی انشائیے نما افسانوں میں رومانیت، جوش، شدت اور پرتصنع اسلوب، سجاوٹ، آرائش کا زیادہ عکس ملتا ہے۔ اردو میں افسانہ نگاری کی بنیاد پریم چند نے ڈالی۔ اس سے قبل اردو میں مختصر کہانیوں کے لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ پریم چند صحیح معنوں میں اردو کے ابتدائی افسانہ نگار ہیں۔ 1904 عیسوی میں ان کا افسانہ، یہاں پہ غلط پرنٹ ہو گیا ہے، 1904 عیسوی میں انہوں نے ہونا چاہیے، انہوں نے افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن لکھا۔ انہوں نے انمول رتن، انہوں نے اس قطرے کو کہا ہے جو وطن کی راہ میں بہایا جائے، یعنی خون، جب ہم لوگ وطن کی راہ میں جو قربانی دیتے ہیں، خون بہاتے، تو وہ انمول رتن ہے پریم چند کے مطابق۔ پریم چند کے ابتدائی افسانے کے جذباتی نوعیت رکھتے ہیں۔ 20ویں صدی کے دوسرے اور تیسرے دور میں نیاز فتح پوری اور مجنو گورکھ پوری بھی افسانوں کی طرف مائل ہوئے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد اردو میں روسی، فرانسیسی اور انگریزی کے معیاری افسانوں کے ترجمے ہوئے۔ منصور احمد، خواجہ منظور حسین، جلیل قدوائی اور دوسرے ادیبوں نے ترجمے کا کام بخوبی کی یا انجام دیا۔ اس دور کے اردو افسانوں میں 3 طرح کے رجحانات پائے جاتے ہیں۔ پہلا جو پریم چند کے ماننے والوں کا ہے، یعنی سدرشن، علی عباس حسینی، اعظم کروی اور اپیندر ناتھ اشک کا تھا۔ ان لوگوں نے حالات کے مد نظر اس وقت کے مسائل کو اپنی تخلیق میں جگہ دی، عام انسانوں کی محرومیوں اور تکلیفوں پر نظر رکھا اور اتنے مؤثر انداز سے ہمارے سامنے پیش کیا کہ ہمارے دلوں میں بھی ان کے لیے تڑپ پیدا ہو گئی۔ دوسرا وہ گروپ جس کا رجحان رومانی اور جذباتی تھا، سجاد حیدر یلدرم، نیاز فتح پوری اور مجنو گورکھ پوری کا نام سر فہرست ہے۔ ان کے بدلتے ہوئے زندگی اور زمانے کے لیے تقاضوں کا احساس ہے۔ انہوں نے انسانی جذبات کے لیے کسی بندش کو برداشت نہیں کیا۔ یہ افسانوی دنیا کے لیے نیا انداز تھا۔ تیسرا طبقہ مسلمانوں کے متوسط طبقے کی گھریلو زندگی اور اس کے مسائل کو پیش کرنے میں لگا تھا، اصلاح کا بھی متمنی تھا۔ اس سلسلے کے اہم کردار یعنی اہم افسانہ نگار ہیں نذیر احمد، سلطان حیدر جوش، راشد الخیری، فضل الحق قریشی اور عظیم بیگ چغتائی کا نام لیا جاتا ہے۔ فنی اعتبار سے ان لوگوں نے افسانے کے معیار کو بلند کیا۔ 1936 عیسوی کے بعد ادیبوں کا ایک نیا طبقہ ابھر کر سامنے آیا۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر افسانوں میں نئے انداز پیدا ہوئے، حقیقت نگاری کا تصور عام ہوا، تخیل اور تصور کی دنیا سے باہر نکلے، سماج کے بے لاگ تصویر پیش کی۔ پریم چند نے اس روایت میں اہم رول ادا کیا کیونکہ انہوں نے 1936 میں اپنا شاہکار افسانہ کفن تخلیق کیا تھا۔ امید ہے کہ آپ سب پڑھے ہوں گے اسے۔ کرشن چندر اختر انصاری، احمد ندیم قاسمی کے یہاں رومانی تصور تھا۔ بعد میں ان کے افسانوں نے بھی سماجی موضوعات کو شامل کیا، جس سے افسانوں کی دلکشی دوبالا ہو گئی۔ اس دور میں پروفیسر مجیب
حیات اللہ انصاری، اختر حسین رائے پوری اور دوسرے ادیبوں نے بھی افسانے لکھے۔ کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، سعادت حسن منٹو کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ کرشن چندر کا انداز شاعرانہ تھا، مگر پھر بھی انہوں نے سماجی ناانصافیوں کے لیے آواز اٹھائی۔ منٹو کے افسانوں میں جنسی اور نفسیاتی انداز میں ڈوبے تھے۔ عصمت نے مسلمانوں کے گھریلو زندگی کے مسائل اور الجھنوں کو پیش کیا ہے۔ بیدی اور ندیم نے پنجاب کے گاؤں کی سچی اور سیدھی سادھی زندگی کو موضوع بنایا۔ آزادی کے بعد بھی ادیبوں کا یہ قافلہ رواں ہے۔ ہندوستان کی تقسیم کے بعد یہاں کے لوگوں نے جن پریشانیوں کا سامنا کیا اسے ادیب کیسے نظر انداز کر سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے ان حالات کو موضوع بنایا۔ شروع میں کثرت سے کہانیاں لکھی گئیں۔ گاندھی جی کا قتل ہندوستانی تاریخ میں ایک بڑا اہم سانحہ واقعہ تھا۔ نتیجے میں جو ہندوستان میں جو حالات پیدا ہوئے، ادیبوں کا قلم کیسے چپ رہتا۔ حالات کا عکس افسانوں میں موجود ہے۔ منٹو، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، احمد ندیم قاسمی نے اس موضوع پر بہت اچھے مؤثر افسانے لکھے، مثلاً موزل، لاجونتی اور ہم وحشی ہیں وغیرہ۔ آزادی کے بعد قرۃ العین حیدر، غلام عباس بلونت سنگھ، شوکت صدیقی اور انتظار حسین نے بہت کچھ لکھا، جس کے زیر اثر افسانوں میں نئے نئے موضوع شامل ہوئے، مزید ترقی ہوئی اور اس دور کے افسانوں میں انسانوں کو فرد کی اہمیت کو نمایاں کیا گیا، یہاں پہ کو ہونا چاہیے، اہمیت کو نمایاں کیا گیا اور کردار نگاری کی طرف متوجہ ہوئے۔ نئے افسانہ نگاروں میں انور عظیم، بلونت سنگھ، اقبال متین، جیلانی بانو، قاضی عبدالستار کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان لوگوں نے اچھے اور کامیاب افسانے لکھے ہیں۔ ان کے افسانوں میں سماجی اور معاشی عوامل کار فرما ہیں۔ انسان دوستی اور فن کا گہرا شعور ملتا ہے۔ اس موجودہ دور میں بھی افسانے لکھے جا رہے ہیں، جس سے یہ صنف ترقی کی راہوں پر گامزن ہے۔ افسانہ کا شمار دنیائے بہترین فن پاروں میں ہوتا ہے، شاید اسی لیے یہ نثر کی سب سے مقبول صنف ہے۔ ناظرین، یہ آپ کے امتحان کے حوالے سے آپ دیکھ چکے ہیں کہ افسانے کی تعریف اور اس کے آغاز و ارتقاء کو۔ یہ سیمسٹر 2 کے طالب علموں کا جو پیپر ہے AECC 1 یا 2 اس کے لیے بھی ہے، اور سیمسٹر 4 کے طالب علم جن کا پیپر ہے CC10 ان کے لیے بھی یہ موضوع ہے۔ تو دونوں سیمسٹر کے طالب علم اس سے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کہیں پریشانی محسوس ہوئی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اظہار کریں، اور اگر آپ کو لگے کہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اپنے دوست و احباب تک اس ویڈیو کو پہنچانا نہ بھولیں، کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے، آپ کے پہنچانے سے آپ کے دوست احباب بھی آسانی کے ساتھ اپنے اسائنمنٹ کو حل کر پائے گا۔ تو براہ مہربانی اس کو آپ شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ کو اب بھی کسی موضوع پر ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ میں اظہار کریں۔ آپ کا جو بھی اسائنمنٹ تھا وہ سب میں نے حل کر دیا ہے۔ تو اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔